اللهم إني أسألك علما لدني والمشرب صافي هني يا وهاب يا غني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل آمنت بالله صدق اللہ خالقنا العظیم. حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ حشر کے بعد سورہ ممتحنہ یا ممتحنہ وہ صورت جس یعنی عورتوں سے امتحان لیا، یعنی نسبت مجازی ہے، مجازی عقلی ہے. معنی یہ کہ وہ اور صورت جس میں عورتوں سے امتحان لیا گیا کہ تم عورتوں سے پہلے امتحان لے لو، امتحان لینے والی، اور ممتحنہ جن سے امتحان لیا گیا اور یا امتحان لینے والی صورت. یہ صورت مدنی ہے، 60 نمبر میں قرآن پاک میں ترتیب سے ہے اور 91 نمبر میں شان نزول ہے. اس میں 13 آیت مبارکہ ہیں اور 2 رکوع ہیں. رب کریم فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس کی سورت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی. کتنا بڑا اہم پیغام ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مجھے ماننے والو، اے ایمان رکھنے والو، یہ قرآن پاک کو ماننے والے پیارے عقائد و جان خاتم النبیین کو ماننے والو. صرف کلمے پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بہت سارے احکام ہیں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ لا تتخذوا، تم نہیں بناؤ، تم مت بناؤ، عدوی و عدوکم اولیاء، میرے اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ، ان سے رازداری نہ رکھو، ان سے تعلقات محبت کے نہ رکھو. تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم انہیں خبر پہنچاتے ہو، تم ان کے طرف دوستی کا پیغام پہنچاتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا جو تمہارے پاس حق آیا، نبی برحق ہے، قرآن برحق ہے، دین اسلام برحق ہے. یہ سب کے منکر ہیں، یہ مبتلا شرک میں، بت پرستی میں، تم ان سے تعلقات بناتے ہو. یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، اور یہ نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ رسول کو اور تمہیں تمہاری بستی سے، تمہارے علاقے سے، تمہارے گھروں سے، کل بھی یہ گزرا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد سے تمہیں جدا کرتے ہیں، صرف اس بات پہ کہ تم تفسیر بتا رہے یہ اس بات پہ کہ تم اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو. اس بات کا یہ تمہیں مجرم ٹھہراتے ہیں کہ تم خالق کو خالق مانتے ہو، رازق کو رازق مانتے ہو کہ یہ اللہ ہے. اسی قصور سے تمہارے ساتھ یہ عداوت کرتے ہیں. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم گھروں سے اس لیے نکلے ہو جہاد کرتے ہوئے میرے راہ میں، مجھے میری رضا کو تلاش کرتے ہوئے، تو پھر ان سے دوستی نہ کرو. تسرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ پیغام محبت دیتے ہو، بھیجتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، رب فرماتے ہیں میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، میں جان رہا ہوں، میں جانتا ہوں. وَمَن يَفْعَلْ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جس نے ایسے کیا تو وہ نمازوں سے مسلمان نہیں بنے گا، وہ کلمے سے نماز نہیں مسلمان نہیں بنے گا، حج کرنے سے مسلمان نہیں بنے گا، کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اور تمہارے دشمنوں کو دشمن بنانا. دیکھیں ہم پیچھے یہی سورہ مجادلہ میں وہاں جملہ خبریہ تھا، وہاں تعریف ہو رہی تھی جس پر صحابہ کی شان انہوں نے میدان عمل میں ثابت کیا. سورت نمبر
مجادلہ پہلی صورت تھی نا 58 نمبر صورت، اس کی آخری آیت 22 نمبر آیت، کہ وہاں کیا جملہ خبریہ تھا کہ رب کریم نے فرمایا اے محبوب لا تجدو، آپ نہیں پاؤ گے قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسی قوم کے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھے، ایمان والوں کو ایسے نہیں پاؤ گے، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ محبت کریں ان سے جو اللہ و اللہ کی نبی کی مخالفت کریں، ایسے لوگوں کو آپ پاؤ گے بھی نہیں، جب ہے نہیں تو پاؤ گے کہاں پہ؟ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءَهُمْ او اخوانہم او عشیرتہم، اگرچہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ اور روز آخر کا، اگرچہ وہ ان کے بیٹے اور ان کے باپ دادا، ان کے اولاد، ان کے بھائی اور ان کے کنبے والے ہوں، کیوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ اب نور اور اندھیرا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، شرک اور اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کے غلامی اور بت پرستی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنے طرف سے، اپنے روح سے، جبریل علیہ السلام سے، قرآن سے ان کی مدد فرمائی۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ انہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے ہمیشہ نہریں رواں دواں ہیں، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے، اور سنو خبردار اللہ کا گروہ ہی کامیاب، جملہ خبریہ تھا۔ اور یہاں فرمایا، وہاں کہتے ہیں نہیں پاؤ گے ایسے لوگوں کو، یہ جملے اپنے ذہن میں یاد رکھو۔ اب اللہ فرماتے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو بدکاری زنا کرتے نہیں ہیں، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اسراف مت کرو، فضل خرچی مت کرو، لیکن اللہ کی بندوں کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ارے میرے بندے تو وَإِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، وہ تو اسراف کرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی نبی کی اطاعت کرو، دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نبی کی اطاعت کرتے ہیں میرے بندے وہی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں یہاں کس انداز سے فرمایا، کہ وہاں فرمایا نہیں بناتے، یہاں فرمایا کہ نہیں بناؤ، ایسے لوگوں کو بناؤ گے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اسی کا نام ہے نا جو اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا، اگر وہ کرنے کا ہے تو اس کے کرنے کے لیے ہم کمر بستہ رہیں، اور اس سے باز رہنا ہے تو ہم اس سے دور رہیں، یہ ایمان ہے نا۔ اس کا اپوزٹ کریں تو کیا ہے؟ شیطانیت ہے یا نہیں؟ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا، اور شیطان نے، تو کافر ہوا نہیں ہوا؟ کیوں؟ وہ امر تھا نا، اس نے امر کا امتثال نہ کیا، کافر ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، شخص کہتے میں نہیں پڑھتا، تو کافر ہوا نہیں ہوا؟ ایک تو عذر کی وجہ سے قضا ہوا، اپنے ہم گناہگار ٹھہرے، گناہ سے کوئی کافر نہیں تھا، لیکن ایک انسان کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں ہوں تو کافر ہے، چھوٹی سی بات کا منکر بھی کافر ہے، اور یہ سب سے بڑا خطرہ ہے انسان کو۔ اب کوئی شراب پیتا ہے نعوذ باللہ، لیکن اگر وہ کہتے میں گناہ کر رہا ہوں تو ایمان پھر بھی ہے، لیکن وہ کہتے اس میں کیا ہے؟ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 یاد ہے نا، انما حرم علیکم الحمرا۔ تو یہاں پہ اس کا شان نزول کیا ہے یہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ صحابہ کرام کی شان سب سے پہلے دیکھیں، انہوں نے عملی میدان میں یہ ثابت کیا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ بعض بظاہر کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں جو ناسمجھ تو کچھ اور معنی لے لیتے ہیں، وہ بدبخت ہوتے ہیں، اور سمجھدار سمجھ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بادشاہ وقت ایک ملک میں قانون نافذ کر رہا ہے کہ یہ بڑا سخت قانون ہے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اب اس کے فیملی والے، ان کے گھر والوں نے اس قانون کی مخالفت کی، اور بادشاہ وقت نے انہیں بھی سزائیں دی، تو یہ قانون بڑا پختہ ہے کہ بھائی وہ تو اپنوں کو بھی نہیں سب چھوڑتا، سزائیں سب کے لیے برابر ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا اسی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور ہمیں یہ حکم دیا کہ اگر ایمان صحابہ معیار ایمان ہے تو پھر تم ایمان والے ہو، ورنہ نہیں۔
اب اگر بظاہر ان سے جو یہ آج کا واقعہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی، اور عملی میدان میں یہ نہیں کہ وہ رسول اللہ کے غلام ہے تو معافی بولے، نہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ ان کے بھی اولاد تھے، ان کے بھی کنبے تھے نا۔ آج کوئی کہتا ہے میں مجبور ہوں، تو کیا وہ مجبور نہیں ہو سکتے تھے؟ بظاہر ان کی ایک مجبوری بتائی، اور پھر بتایا کہ ایسے نہیں چلے گا، وارننگ دے دی، ختم، اگر ایسے نہیں کرو گے تو ختم۔ اب یہاں دیکھیں، مکہ مکرمہ سے ایک کافرہ عورت جس کا نام تھا سارہ، جنگ بدر کے بعد وہ بڑی پریشان، گانے وغیرہ ختم ہو گئے، تو وہ مدینہ منورہ آئی اور فریاد کیا۔ مسلمان تو کسی کو بھی فریاد رساد فریاد کرنے والا تو اس کی مدد کرتے تھے، تو ان کی مدد انہوں نے کی۔ اور ایک صحابی جن کا نام تھا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کام کیا، اس عورت کو ایک خط دیا، بولو اس کو راز میں چھپ کے سے، بولو یہ خط چھپا لو، اور ساتھ ایک چادر بھی دی اور ایک 10 درہم بھی اس کو دے دی، بولے یہ آپ کا وہ ہو گیا۔ اور اس خط میں اس نے مشرکین مکہ کو یہ پیغام دیا، حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ دیکھو تیار رہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے والے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ۔ اب جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور علیہ السلام کے واقعہ سنا کہ واقعہ تو ایسے ہوا۔ پیارے آقا دو جہان نے چند صحابہ کو بلایا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور دوسرے صحابہ بھی ہیں، اور فرمایا کہ تم خاک باغ میں جاؤ، وہاں ایک مسافر عورت ہے جس کے پاس حاطب ابن ابی بلتا کا خط ہے، وہ خط اس سے لے آؤ۔ اور بڑے سخت کلمات استعمال کیے، اور یہاں تک کہ انہیں اگر بالکل منکر ہو جائے تو ختم کر دو اس کو۔ اب یہ گھوڑوں پر سوار ہو کر مدینہ منورہ مکہ کے درمیان میں اس عورت کو جا پکڑا، بولا خط نکالو، بولا میرے پاس تو نہیں، بولا دیکھ لینا ہوشیار ہو جا، کسی صورت میں بھی آپ کی معافی نہیں ہو سکتی، وہ خط نکالو۔ اس نے بالوں کی چوٹیاں میں جو ہے نا اس خط کو بند کر دیا تھا، اس نے نکال کے دے دیا۔ حضور نے فرمایا پھر اس کو چھوڑ دو۔ وہ خط لے کر آئے، اور پھر اسی صحابی بدری صحابی ہے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ جلدی نہ کرے، میں سچ سچ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں تھے، بولے یا رسول اللہ بس میرے حوالے کر دے اس منافق کی، ابھی جو ہے نا اس کا سر تن سے جدا، یہ اس نے کام کیا۔ اب حضرت حاطب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ جلدی نہ کریں، میں سچ سچ بتاتا ہوں۔ یہاں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے وہاں پہ مکے میں ان کی فیملیاں ہیں، سب تو نہیں آئے تھے نا، کچھ رہ گئے تھے، جو کمزور تھے بچے تھے، بہت سارے وہاں رہ گئے تھے۔ تو بولا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ سہارا ہے، کوئی رشتہ ہے مکے والوں سے جو ان کے مال اہل اور اہل و عیال کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن میں واحد شخص ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ اب میں نے چاہا کہ میں بھی مشرکوں پر کچھ احسان کر لوں، اور اس احسان کی وجہ سے الانسان عبد الاحسان، وہ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں گے کہ یہ دیکھیں ہماری مدد کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مجھے تو پتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ بھی نہیں پائیں گے، میں نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایسے کیا، اور میرا عقیدہ یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچ کہتا ہے، فرمایا اے عمر یہ بدری صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا کہ آج کے بعد اگر یہ غلطی بھی کریں گے تو اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ اس پر پھر علماء نے گفتگو کی کہ دیکھیں صحابہ بدر ایسے نہیں کہ مرفوع القلم ہو گئے، لیکن ان کے نصیب وہ ایسے ہو گیا کہ اگر کوئی غلطی کر بھی لے تو توبہ کر لے۔ یہ قانون بن گیا
کہ آئندہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو آپ جب اپنے کلمہ پڑھا، میدان اسلام میں آئے، رسول اللہ کے غلاموں میں شامل، اب سب کے لیے تیار رہی ہو، اب جان جائے، مال جائے، علاقہ جائے، کب سب کچھ، اسی کا نام ایمان ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کے ذات پر بھروس کرنے والے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ پورا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے نا، یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے نا، ان کے لیے قربانی کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اے مشرکین مکہ، تم حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس کو تم ان لوگوں کے برابر ٹھہراتے ہو جو ایمان والے ہیں۔ یہ سب چیزیں تمہاری ہباء منظورہ ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کی تعمیر کرنا اس کی قبول ہے جو اللہ اور روز آخر پر عقیدت بھی رکھے، بت پرستی تو نہ کرے، شرک تو نہ کرے، تمہارا سب کچھ ختم ہے۔ حالانکہ وہ تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، بولا انہوں نے دین چھوڑ دیا، حالانکہ انہوں نے دین میں شرک جیسے بڑی بیماری کو انہوں نے اپنایا۔ علماء کی بات ضرور انسان سنے، درس قرآن سنے کہ ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں کون کون سی خرابیاں آئی ہیں۔ شیطان تو اپنا کام کرتا رہتا ہے نا، ہر کام میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ہیں مہمان نواز، اپنی نسبت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کرتے تھے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ وہ وحدانیت کے میدان میں کیا شانوں والے ہیں، بتوں کو توڑنے والے ہیں، اور یہ اس کو مان کر بتوں کو بنانے اور اس کو پوجنے والے بن گئے، اور نام اس کا لے رہے ہیں۔ قیامت تک اشار رہے امت کہ ایسا نہ ہو کہ نام رسول اللہ کا لے اور ادھر کام جو ہے نا بدعات اور خرافات اور شرکیات اور یہودی اور ہندوؤں کے طریقوں کو اپنا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ اس میں بیان کیا گیا کہ یہ تمہارے دشمن ہے اور تم ان کی مدد کسی طریقے سے نہ کرو۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے تمہیں مکے سے صرف اس لیے نکالا کہ تم مومن ہو اور تمہارا کوئی قصور اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو اگر یہ میری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ سب کچھ تمہیں کرنا پڑے گا، اس پر ڈٹ کے رہنا پڑے گا۔ یعنی تم کفار کو وہ پیام محبت نہ بھیجو کہ انہیں کسی طریقے سے بالکل اب ان سے قطع تعلق کرنا۔ اور یہ صورت ممتحنہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے انداز سے اس موضوع کو وہ کیا کہ دیکھیں یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ آگے یہ آیت آ رہی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ آ رہا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اِن یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر یہ تم پر قابو پا لیں اور تم اس کے شکنجے میں آ جاؤ تو یقیناً یہ تمہارے دشمن اپنی دشمنی پوری کریں گے۔ بظاہر کچھ بھی کرتے ہیں لیکن اندرون ان کے دلوں میں تمہارے خلاف سخت عداوت ہے۔ وما اچھا وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ، اور تمہارے طرف اپنے ہاتھ اور زبانیں تمہیں تکلیف دینے کے لیے بڑھائیں گے، تمہارے جانوں کو بھی لیں گے، تمہیں ستائیں گے بھی، تمہارے مال بھی حذف کریں گے، جس طرح ان سے بن سکے۔ یہ تو کمزور ہے، تو اس لیے بدر میں ان کا جو حشر ہوا، ورنہ یہ اندر دل میں یہ بڑے آپ سے کوئی ان کا تعلق نہیں۔ جب رسول اللہ کی غلامی میں آئے ہو، اب یہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، اور ان کا دل ہی نہیں مانتا۔ اگر یہ قابو پالیں تو یہ تمہیں کسی طریقے سے نہیں معاف کریں گے۔ یعنی کفار کی عداوت کا یہ حال ہے کہ تم ان کے ساتھ کتنے ہی اس قسم کے سلوک کرو، لیکن انہیں جب موقع ملے گا تمہاری دشمنی میں کمی نہ کریں گے۔ جیسے سام کے مالک کا دودھ پی کر اسے زہر پلاتا ہے، کس اپنے مالک کو، مالک تو اس کو پال رہا ہے لیکن اس کا بسلا تو اس کی جان لے لے گا۔ یہ سام سے بھی بدتر ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور یہ تو تم سے کفر چاہتے ہیں، یعنی کفار کے ہاتھ تمہیں قتل کرنے میں، ان کی زبانیں تمہیں برا کہنے میں، ان کے دل تمہاری عداوت میں کمی نہیں کرتے، جس طرح سام کی مثال دی ہے۔ اور
یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طریقے سے دولت ایمان سے خالی ہو جاؤ، اور ان سے دلی تعلق اور مسلمانوں کے راز بتانا یہ خطرے میں تمہارے ایمان کو ڈال دے گا، کیونکہ یہ آگے آ رہا ہے سورہ توبہ، سورہ مائدہ میں بھی ہم نے یہ بات کی، جو ان سے تعلق رکھیں گے یہی لوگ ظالم ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ وَمَن يَتَوَلَّ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ان سے تعلق رکھے یہی ظالم ہیں۔ اور یاد رکھو لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ، کبھی تمہیں فائدہ نہیں دے پائیں گے تمہارے مال، نہیں تمہارے رشتہ داریاں، تم سے اپنی رشتہ داریاں نبھا رہے ہو، وَعَلَىٰ اولاد، نہ تمہاری اولاد یوم القیامہ۔ اب دیکھیں یہ ایک نقطہ سماعت فرمائے، یوم القیامہ، یہ پہلے بھی جی میں اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، اس کے بعد بھی جی میں اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ یہ وقفے کا تھوڑا سا طریقہ یاد رکھیں کہ یہ جیسے بھی یہ آ جائے نا تو اس میں اپنے ایک پر وقفہ کرنا ہے۔ اب دیکھ اس کا میں طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کیا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، یوں پہ آپ نے وقفہ کر لیا یوم القیامہ، پھر معنی کرو گے کہ تمہیں ہرگز تمہاری رشتہ داریاں اور تمہارے اولاد تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے، یہ جب یوم القیامہ پر آپ نے وقفہ کیا۔ اور اگر آپ نے یوں وقفہ کیا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم وقفہ کر لیا تو پھر معنی ہوگا ہرگز تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال تمہیں فائدہ نہیں دیں گے۔ آگے پھر دیکھیں یوم القیامت یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، تمہارے مال، تمہارے اولاد، تمہارے جدائی، پھر معنی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے ایک پر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس یوم القیامہ اگر اس پر وقفہ کیا تو پہلے جملے سے اس کا معنی کرو گے، جیسے لا ریب فیہ میں ہم کرتے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، تو اب یہ کتاب لا ریب ہے، فی ھدی للمتقین، یا لا ریب فی اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین پھر اسی طرح یہاں بھی ہے، ٹھیک۔ تو واللہ بما تعملون بصیر، تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، تمہیں جزا اور سزا ضرور دے گا۔ قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اور بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی ہے، ایک اچھا نمونہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذات میں اور ان کے ساتھیوں میں، ان کے امت میں، ان کے ماننے والوں میں۔ یہ اب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں آپ پڑھ چکے تھے کہ رسول اللہ کی پاکیزہ سیرت میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ہر اعتبار سے ہے، ہر راہ میں ہے، اور یہ صرف چند واقعات میں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسوہ حسنہ وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، اس میں یہ فرق یاد رکھیں کہ ان میں کون کون سے طریقے سے اسوہ حسنہ ہے۔ اس میں عام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ کفار سے ایسی نفرت کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ خیال رہے کہ مسلمانوں پر تو حضور کی پیروی مطلقاً لازم ہے، دیکھیے مطلقاً ہے، ہر صورت میں، ہر اعتبار سے۔ دیگر انبیاء کرام کی پیروی خاص اعمال میں ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ اللہ و رسول نے حکم دیا ہو، لہذا آیت اس کے خلاف نہیں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ یہاں خاص صورتوں میں خاص پیروی کا حکم ہے اور وہاں مطلقاً پیروی کا حکم ہے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ تھے، کون تھے وہ؟ حضرت لوط علیہ السلام تھے اور حضرت سارہ رضی اللہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے۔ تو اذ قالوا لقومہم، اور وہ بات کیا تھی جب انہوں نے کہا اپنے قوم سے، ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے ساتھیوں نے، کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بھی ایک نمونہ ہے، تم بھی ان کو اپناؤ، کہ مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ بائیکاٹ اب ختم۔ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم بیزار ہیں تم سے اور اس سے جن کو تم پوجتے ہو، بتوں کو تو ہم توڑنے والے ہیں، جن کو تم پوجتے ہو نا ہم کو توڑنے والے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کیا حشر نشر ان کے بتوں کو کیا، تو ان سے ہمارے تعلقات، جن کو وہ مشکل کشا کہتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ ان کو برا بلا کہے، ان کو توڑنے کے در پہ ہے، وہ تمہیں معاف کریں گے ان کا اگر بس چلے؟
اللہ کے سوا جن کو یہ پوجتے ہیں. معلوم ہے کہ تقیہ کرنا یا کفر ہے یا حرام. سنت انبیاء یہ ہے کہ اپنا ایمان اپنے قول و فعل سے ظاہر کرو, یہاں کوئی چھپا نہیں, کھول کر بولو. تقیہ والے سمجھ گئے. بات کہتے ہیں نا حضرت علی نے بھی تقیہ کیا, شیر خدا وہ بھی تقیہ کرے تو پھر تو بات, ایسے بہادر بھی اگر تقیہ کرے, اللہ کی پناہ. دین کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب اس کو کون سمجھائے کہ بھائی پھر یہ کیا آ رہا ہے؟ بولے نہیں, یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے, عام حکم ہے, اور حضرت علی نے اس پہ حکم نہیں کیا, عمل نہیں کیا. پھر ایسے صحابہ سے یہ کیسے تصور ہو سکتے ہیں؟ اس دور میں الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ایسے ہیں وہ اس پر پیرا عمل ہیں. وہ کسی دنیا دار اور کسی فرعون کے سامنے جھکتے نہیں ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ کفرنا بکم, ہم نے تمہارا انکار کیا. وبدا بیننا وبینکم, اور ہمارے اور تمہارے درمیان ظاہر ہو گئی کیا؟ دشمنی, عداوت, والبغضاء, اور بغض, دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی. کب تک؟ ہمیشہ کے لیے, دنیا آخرت میں. ہم تمہارے دشمن ہیں. معلوم ہے کہ کفار سے دشمنی رکھنا اتنا ضروری ہے جتنا مسلمانوں سے محبت. آج مسلمان سے, مسجد کے امام سے نفرت کر کے, اللہ کی پناہ, وہ یہ ثابت کر رہے کہ میں بھی بڑا تقوادار پرہیزگار ہوں. اور عداوت کیا ہے؟ وجہ تو بتاؤ. ہم آگاہ کرتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی دو دینی معاملہ ہے تو ٹھیک ہے, حرام خوری ہے کوئی ہے, اگر وہ غیرت مند امام ہے کھلی سناتا تو ان سے وفاداری تمہاری ایمان کے لیے ضروری ہے. منافق ہر وقت ہوتے ہیں, ان میں شک نہیں کرو کہ نہیں ہوتے, ہر وقت ہوتے ہیں. 2 نمبر لوگ ہر وقت ہوتے ہیں. اللہ ان کے شر سے بچا, بولو آمین. یہاں تک دشمنی رہے گی. اینڈ کب ہوگا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, اللہ کو واحد لا شریک مانو, بتوں کو توڑ ڈالو. الا قول ابراہیم لابیہ, مگر وہ قول ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے وہ مستثنیٰ ہے, اس میں ان کی پیروی نہ کرو کہ وہ اس کے آزر جو ان کے چچا تھے. ویسے عربی میں اب جو ہے چاچا کو بھی بولتے, جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کس کی عبادت کرو گے؟ انہیں کیا کہا؟ نحن نعبد آباءک, تمہارے باپوں. اور پھر باپ میں کون کون گنے تھے؟ اسحاق علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو دادا تھے, اسحاق علیہ السلام نہیں, اسحاق علیہ السلام دادا تھے, یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے, اب ابراہیم علیہ السلام پر دادا تھے, اور اسماعیل علیہ السلام تایا تھے, اور اس کو بھی اب کا لفظ سے معلوم ہوا. مختلف تفسیریں ہیں, اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہے. تو ان کے لیے کہا کہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا, تم مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. یہ قول, اس پر عمل نہیں کرنا. باقی ان کے حیات طیبہ وہ عمل تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء, میں تمہارے لیے ضرور مغفرت چاہوں گا, اچھا ضرور چاہوں گا, اور میں تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. ربنا علیک توکلنا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی یہ پکار دیکھیں کہ اے ہمارے رب, ہم تیری ذات پر بھروسہ کرتے ہیں, یہی اپناؤ, اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا, تیری طرف ہم رجوع لائیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیرے طرف ہم پھریں گے. ربنا لا تجعلنا فتنہ, یا اللہ ہمیں اب فتنہ آزمائش نہ بنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا ربنا, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, معاف کر دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. اے ہمارے رب, دعا میں بار بار ربنا ربنا کہنا بہتر ہے. انکا انت العزیز الحکیم, بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا غالب ہے. لقد کان لکم اسوۃ حسنہ, بے شک تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی ہے, ایک اچھا نمونہ ہے. کن کے لیے؟ خصوصاً لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر, اللہ کی رضا کی امید رکھے, اللہ کو راضی کرنے کی جستجو کرے, آخرت میں کامیابی کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہے تو پھر ان اللہ والوں کے سیرتوں کو سن کر ان کو اپنائیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور جو منہ پھیرے اور اس طرح نہ کرے, اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں بنائے, موالات رکھے, مداہنت کرے, یہ منع ہے, حرام ہے. اور کاروبار کر سکتے ہیں, غیروں سے کاروبار جائز ہے,
سوائے حربیوں کے، مرتدوں کے، قادیانی مثال کے طور پہ، ان لوگوں سے بچو. باقی کوئی بھی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کاروبار دنیا بھی کر سکتے ہیں. دلی بات ہے، رازدار ان کو وہ وہاں پہ پہلے بھی گزرا بتوانا کہ انہیں رازدار مت بناؤ، یہ تمہارے پر قصر، اگر ان کو کچھ موقع ملا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، آپس میں متحد رہو. کاروباری وہ کام الگ ہے. تو یہاں بھی فرمایا تو پھر تم ان سے تعلق بنو گے تو فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا ہے، اسے تمہاری کیا پرواہ، تم برباد ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری عبادت کی. کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرمان فرمایا. آج جو تعلیمات ہم نے سنے ہیں پیارے ابراہیم خلیل اللہ کے اور رسول اللہ کی امت، اس قرآن میں بار بار ہمیں یہ بتایا گیا کہ غیروں سے تعلقات نہ بناؤ، انہیں رازدار مت بناؤ، ان سے رشتے مت جوڑو. آج کل کا مسلمان عورتیں، لڑکے، ہندوؤں غیروں سے وہ نکاح بھی کرتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سمجھا کہ یہ ایمان بچ جائے گا. یہ ایمان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تو نے کلمہ پڑھا تو آزاد ہے، نہیں. اب ان میں بہت سارے شرائط ہیں. یہ اس کا تھوڑا ہی کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو بس نہیں جا، اس کلمے کے نیچے رہنے کی زندگی وہ کیا کیا ہے، وہ درس قرآن سنو تمہیں پتہ چل جائے گا. کریم مولا سے دعا ہے، آج سورہ ممتحنہ کا پہلا درس ہوا، اللہ تعالیٰ ان تعلیماتوں کو سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ حاضرین و سامعین میں جتنے پریشان حال ہیں، قرآن کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال سے مالا مال فرما. ہم سب کے حاضرین کے سب کے اللہ مرحومینوں کے لیے صالح ثواب ہے، سب کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ تعالیٰ حق کو سمجھنے اور اس کو بیان کرنے کے ہم گناہگار خطا کاروں کو بھی توفیق عطا فرما. تو بڑا رحیم اور کریم ہے اللہ، جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ہم بڑے کمزور ہیں، ہر اعتبار سے کمزور ہیں اللہ، تو طاقتور ہے، تو سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ، ہم سب کو معاف کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.